بیٹی ہے تو رحمت، بہن ہے تو عزت کا استعارہ، بیوی بنتی ہے تو آپ کا نصف ایمان ہو جاتی ہے، ماں بنتی ہے تو اس کے پیروں تلے جنت ہے۔ یہ درس نہ صرف مذہب اسلام بلکہ انسانیت کا بھی درس ہے، لیکن کیا ہمارا معاشرہ اس درس پر عمل پیرا ہے؟ آج ہم اپنے اس پروگرام میں اسی پر بات کریں گے۔ میں ہوں مشرل بخاری۔ آج 8 مارچ عالمی یوم خواتین کے طور پر پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، پاکستان میں بھی اس حوالے سے خواتین کے حقوق کے حوالے سے، ان کو بنیادی مساوی حقوق دینے کے حوالے سے اور ان کی معاشی ترقی کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے غربت کا خاتمہ ثانیہ نشتر صاحبہ نے بھی ایک خصوصی پیغام ریکارڈ کرایا ہے، ذرا یہ پیغام سنیے۔ ہم بزم جہاں کی رونق ہے۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کو خواتین کے عالمی دن کی دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ پاکستان کی نصف آبادی خواتین پہ مشتمل ہے اور پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے خواتین کو ترقی کے دھارے میں شامل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ملک میں پسماندہ طبقات بالخصوص خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے احساس پروگرام جاری ہے۔ پروگرام کی بنیاد ریاست مدینہ کے تصور پہ رکھی گئی ہے، جس میں خواتین کی سماجی اور معاشی ترقی کو خاص ترجیح دی جاتی ہے۔ احساس پالیسی کے تحت احساس کے تمام اقدامات اور پروگراموں میں پسماندہ علاقوں کی خواتین کا کم از کم 50% حصہ رکھا گیا ہے۔ احساس کے سماجی تحفظ کے تمام وظائف کی ادائیگیاں خواتین کو ہی کی جاتی ہیں۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ احساس کے پرائمری تعلیمی وظائف اور احساس نشو و نما میں لڑکیوں کے لیے وظیفے کی رقم کا تناسب لڑکوں سے زیادہ رکھا گیا ہے۔ احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ میں مستحق گھرانوں کی ہونہار لڑکیوں کے لیے بھی 50% وظائف مختص ہیں، تاکہ پسماندہ علاقوں کی لڑکیوں کو بھی اعلیٰ تعلیم کے یکساں مواقع میسر ہوں۔ شفاف انداز میں 70 لاکھ مستحق خواتین کو احساس کفالت پروگرام میں شامل کیا جا رہا ہے۔ پروگرام میں خواتین کے لیے 2000 روپے ماہانہ وظیفے کے ساتھ ساتھ بچت بینک اکاؤنٹ بھی شامل ہیں۔ کفالت صارفین کو آسان، شفاف اور باعزت ادائیگیوں کے لیے پہلی بار بینکوں کے دروازے کھولے گئے ہیں۔ پسماندہ گھرانوں کو غربت سے نکالنے کے لیے احساس بلا سود قرض پروگرام میں خواتین کا حصہ بھی نصف ہے، اور اس کے علاوہ احساس آمدن میں بھی خواتین کے لیے 60% حصہ رکھا گیا ہے، تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر اپنے خاندان کی بہتر کفالت کر سکیں۔ آپ نے دیکھا کہ کورونا وبا کے دوران جب متاثرہ خاندانوں کو امدادی رقم جاری کی گئی تھی تو اس میں بھی 54% رقوم خواتین کو جاری کی گئی تھیں۔ احساس پالیسی کے تحت کھیتوں میں کام کرنے والی خواتین اور گھریلو ملازماؤں کے لیے بھی فلاحی منصوبے شامل ہیں۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ احساس خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے پوری طرح کوشاں ہیں۔ آئیے مل کر زندگی کے ہر شعبے میں خواتین کو آگے لانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان پائندہ باد۔ بسپ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ اس ملک کی نادار خواتین کی امداد کے لیے کام کرتا ہے، اور ان خواتین کے تھرو ان کے پورے گھر کی مالی معاونت کی جاتی ہے، اور خاتون جو ہوتی ہے وہ ہماری بینیفیشری ہوتی ہے، اس کے تھرو پھر باقی جو خاندان کے لوگ ہیں ان کو مالی معاونت پہنچتی ہے۔ ہمارے اس ادارے کے 2 بڑے ستون ہیں۔ ایک ستون جو ہے وہ نیشنل سوشیو اکنامک رجسٹری ہے۔ یہ وہ سروے ہے جس کے مطابق ہم پورے ملک میں لوگوں کا سوشیو اکنامک ڈیٹا جمع کرتے ہیں گھر گھر جا کے، اور اس سے یہ تعین ہوتا ہے کہ کس گھرانے میں کون پاورٹی کے کس لیول پہ ہے۔ تو یہ جو نیشنل سوشیو اکنامک رجسٹری کا جو ڈیٹا ہے، بہت بڑا ڈیٹا بیس ہے، یہ ہمیں مدد کرتا ہے بتانے میں کہ کون وہ خاندان ہے
اور کون وہ خواتین ہیں ان خاندان میں جن کو مالی معاونت پہنچائی جائے۔ دوسرا جو بڑا ستون ہے وہ کیش ٹرانسفر کا ہے کہ جب آپ نے نیشنل سوشیو اکنامک رجسٹری کے ڈیٹا سے یہ ڈٹرمن کر لیا کہ کس کس کو مالی معاونت ملنی چاہیے تو پھر آپ ان تک پیسے کس طرح پہنچائیں، ایفیکٹو طریقے سے، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے۔ ہم کیونکہ یہ خواتین جو پیسے وصول کرتی ہیں عموماً وہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی، ان کو اس حد تک یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو پیسے تک گننے نہیں آتے جو ان کو ملتے ہیں، تو ان کو باسہولت طریقے سے پورے ملک میں گلگت سے گوادر تک پیسے وقت پہ اور شفافیت کے ساتھ پہنچائے جائیں۔ یہ کیش ٹرانسفر ہے۔ ہماری لگ بھگ 48 لاکھ خواتین بینیفیشریز ہیں جن کو BISP مالی معاونت دیا کرتا ہے، اور حکومت نے ابھی یہ اعلان کیا ہے کہ اس 48 لاکھ کے فگر کو اب ہم بڑھا کے 70 لاکھ پہ لے جائیں، تو 48 لاکھ سے ہم اگلے آنے والے چند مہینوں میں 70 لاکھ بینیفیشریز تک جا رہے ہیں جن کو 2000 کے احساس کفالت پروگرام کے ذریعے 2000 روپے مہینے دیے جاتے ہیں۔ ایک ستون ہے نیشنل سوشل اکنامک رجسٹری کا جو ڈیٹا کا، دوسرا کیش ٹرانسفر کا۔ کیش ٹرانسفر میں بھی پھر 2 قسم کے کیش ٹرانسفرز ہیں۔ ایک ہے انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر، مطلب یہ کہ اس کی شرط صرف یہ ہے کہ آپ غریب ہیں ایک لیول سے نیچے، آپ غربت کی لکیر سے ایک خاص لیول سے نیچے ہیں۔ دوسرا کنڈیشنل کیش ٹرانسفر ہے۔ کنڈیشنل کیش ٹرانسفر یہ کہتا ہے کہ کچھ اس کی شرائط ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل وسیلہ تعلیم ایک پروگرام ہے۔ وسیلہ تعلیم وہ بینیفیشری جو BISP سے پیسے لے رہی ہیں، اگر ان کے بچے ہیں پرائمری سکول میں، تو اگر وہ ایک بچی کو پرائمری سکول میں بھجواتی ہیں وہ خاتون، اور تو ان کو ہر 3 مہینے کے بعد بچی کو پرائمری سکول میں رکھنے کے لیے اور 70% ان کی اٹینڈنس پورے ہونے پہ 2000 روپے ہر 3 مہینے میں ملتے ہیں، اور لڑکے کے کیس میں 2000 سے کم 1500 روپے پر کوارٹر دیے جاتے ہیں۔ یہ کنڈیشنل کیش ٹرانسفر ہے۔ ایک اور پروگرام ہمارا ہے احساس نشو نما۔ نشو نما یہ کرتا ہے کہ ایک عورت جو حاملہ ہو گئی اور وہ ہماری بینیفیشری ہے، تو اس کو ہم ایک ہیلتھ سینٹر میں، سرکار کے ہیلتھ سینٹر میں بلواتے ہیں۔ وہاں ان کو ایک ایسی غذا دی جاتی ہے جو کہ جس میں سارے معدنیات، وٹامنز، جو بھی آئرن وغیرہ اس میں شامل ہوتا ہے، وہ پیکٹس اس خاتون کو دیے جاتے ہیں کہ آپ جب تک حاملہ ہیں آپ روز ایک پیکٹ یہ کھائیں، اور وہ واپس آتی ہیں، وہ خالی پیکٹس ان کو لے کے آنے ہوتے ہیں، اور وہ پھر وہ ایک ثبوت ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کھا لیے پیکٹس، تاکہ ان کے بچے جو ان کے ابھی پیٹ میں ہے اس کو سٹنٹنگ کا شکار نہ ہو۔ اس کے بدلے میں ان کو کچھ پیسے دیے جاتے ہیں وہیں پہ۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو 2 سال تک ایک اور غذا دی جاتی ہے جب تک وہ ماں کا دودھ پی رہا ہوتا ہے۔ تو لٹرلی ماں کے پیٹ سے ولادت کے پہلے 2 سال، اسکول کے 5 سال، اور اس کے بعد اگر اس کے بعد بھی غربت کا کوئی شکار ہے تو اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ تھرو آؤٹ دی لائف سائیکل یہ مالی معاونت جاری رہے۔ ایک اور جو بڑی چیز جس کی طرف ہم ریفارم ہے، جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو نیشنل سوشیو اکنامک رجسٹری جس کی میں نے بات کی، جو ڈیٹا بیس ہے جو بتاتا ہے کہ کس گھر میں کون کس حالت میں رہ رہا ہے، کتنے وسائل کے ساتھ رہ رہا ہے، وہ ابھی جو سروے ہو رہا ہے وہ ڈور ٹو ڈور ہو رہا ہے، وہ تقریباً 10 سال کے وقفے کے بعد ہو رہا ہے۔ ایک طرح سے یہ کارپیٹ سویپ ہے جو ہر 10 سال کے بعد، اس دفعہ 10 سال کے بعد ہو رہی ہے، لیکن 10 سال کا وقفہ بہت لمبا ہے۔ 10 سال میں کوئی ایسا بھی خاندان ہو سکتا ہے جو کہ غربت کا شکار ہو جائے، تو وہ اگلے 10 سال تو انتظار نہیں کرے گا کہ اس کو مالی معاونت کے لیے ایلیجبل بنایا جائے۔ تو ہم لائیو رجسٹری کے کانسیپٹ پہ جا رہے ہیں
کہ جب اس دفعہ ایک یہ پورے 10 سال کے بعد یہ سروے کمپلیٹ ہو جائے گا, ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے بالکل فریش آ جائے گا. اس کے بعد ہمیں کچھ ہر چند سالوں کے بعد ایک ڈور ٹو ڈور سروے نہیں کرنا ہوگا. BISP کے دفتر میں کوئی بھی جا سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ میرے حالات اب ایسے نہیں ہیں جو پہلے تھے, برے ہو گئے. تو پھر ہم اس کو کنسیڈر کریں گے, جانچ پڑتال اس کی جائے گی, اور وہیں بیٹھے بیٹھے اس کو ہم بینیفیشری ڈکلیئر کر سکتے ہیں. اس کو 10 سال کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. دوسرا, بہت سارا ڈیٹا اور ڈیٹا بیسز آپس میں اب بات چیت کر رہے ہیں. ہمیں انکم کا ڈیٹا ہے, گاڑی کی اونرشپ کا ڈیٹا ہے, لینڈ اونرشپ کا ڈیٹا جو اب ہم استعمال کر رہے ہیں. تو اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص, کسی نے جو ایسی بینیفیشری ہے ہماری جس نے گاڑی موٹر کار خرید لی, یا اس نے باہر کا سفر کیا, یا اس کی انکم زیادہ ہو گئی, تو پھر ہم اس کو بغیر سروے کے انتظار کیے ہوئے اس کو اپنی بینیفیشریز کی لسٹ میں سے نکال کے اس کو, اس کا سوشو اکنامک جو سٹیٹس ہے وہ ہم اوپر کر دیں گے, تو وہ بینیفیشری نہیں رہے گی. تو کانسٹنٹلی جو لائیو رجسٹری ہے, سوشو اکنامک رجسٹری, اس میں انٹری اینڈ ایگزٹ کانسٹنٹلی چل رہی ہوگی. ایک سوال ہم سے بہت کیا جاتا ہے کہ آپ اتنے سالوں سے, 1 دہائی سے بسپ جو ہے وہ پیسے دیے جا رہا ہے, اور پاورٹی میں, غربت میں کمی واقعہ نہیں ہو رہی, یا اس کی وجہ سے نہیں ہوئی. اس کا میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ رول کیا ہے BISP کا. BISP کا رول یہ ہے کہ جب انفلیشن, افراط زر بڑھتی ہے, قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں, تو جو طبقہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی فوری امداد پہنچایا جائے. اٹ از سوشل, یہ جو کیش ٹرانسفرز ہوتے ہیں, یہ ایک طرح سے آپ سمجھے ایک بینڈ ایڈ, ایک پٹی کا, مرہم پٹی کا کردار ادا کرتے ہیں, اور اس وقت فوری جو مدد چاہیے ہوتی ہے وہ پہنچائی جاتی ہے. فار ایگزامپل, ہم نے کووڈ لاک ڈاؤن جب ہوا تھا کرونا وائرس کے نتیجے میں, تو بہت سارے لوگ ان امپلائڈ ہو گئے تھے, ان کی نوکریاں چلی گئی تھیں, تو ہم نے فوری امداد 12,000 روپے 15 ملین لوگوں کو پہنچائی. اس سے وہ امیر نہیں ہو جاتے, لیکن جس کو کہتے ہیں کنزمپشن سمودننگ, کہ وہ خرچے اپنے نکال سکتے, امیجیٹ خرچے. تو اس سے اگر ہم 2,000 روپے دیتے ہیں مہینے کے, تو اس سے کوئی امیر نہیں ہو سکتا. یہ ایک وہ مرہم پٹی ہے جو کہ رکھی جاتی ہے نہایت غریب لوگوں کے لیے, کہ آٹا لے لو, اپنی ضرورت کی دوا لے لو, اور تاکہ تم غربت میں اور نیچے نہ گر جاؤ.